السلام علیکم مائی فرینڈس، میرے بہن بھائیوں، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہوں گے؟ امید ہے کہ بالکل جہاں بھی ہوں گے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں شبانہ ذوالفقار، آج نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں، اور میرا آج کا ٹاپک ہے کہ ڈیورس زیادہ کیوں ہو رہی ہیں آج کل کے دور میں؟ شادی ناکام کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا شوہر کی غلطی ہے یا بیوی کی غلطی ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ کون قصوروار ہے؟ میاں قصوروار ہے یا بیوی قصوروار ہے یا ساس سسر یا نندیں؟ کس کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا؟ آپ کی نظر میں کون قصوروار ہے؟ آئیے تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ شادی ناکام زیادہ ہو رہی ہے۔ میرے خیال سے کہ دونوں ہی قصوروار ہیں۔ نہ برداشت آج کل مرد میں رہی ہے، نہ برداشت عورت میں رہی ہے۔ ایک شیر ہے تو دوسرا سوا شیر ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ کے خیال میں بھی یہی بات ہے؟ آپ پلیز مجھے کامنٹ میں بتائیں کہ کیا وجہ ہے۔ مرد برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں مرد ہوں، میں گھر کا بادشاہ ہوں، میں کیوں صبر کروں، میں کیوں برداشت کروں۔ عورت کہتی ہے کہ میں سارا دن کام کرتی ہوں، بچوں کو سنبھالتی ہوں، میں کیوں برداشت کروں، میں کیوں صبر کروں۔ لیکن میرے خیال سے کہ دونوں کو ہی صبر کرنا ہوگا، دونوں کو ہی برداشت کرنا ہوگا، تبھی گھر چلے گا، تبھی گھر کی زندگی جو ہے خوشگوار گزرے گی۔ اگر ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، یہ ایک بہت پیارا رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ اللہ کی طرف سے بہت پیارا تحفہ دیا گیا ہے انسان کو میاں بیوی کی صورت میں، بہت پیارا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ خدا را اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں۔ شادی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے، فرض کی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ شادی کر کے سکون حاصل کرو، اللہ کہتا ہے شادی کر کے سکون حاصل کرو، اپنے گھر میں خوشی لاؤ۔ انسان کے بنا تو گھر بھی مکان ہو جاتے ہیں۔ مکان کو گھر کون بناتا ہے؟ انسان بناتے ہیں، عورت بناتی ہے مکان کو گھر۔ گھر میں جب عورت آتی ہے تو گھر بن جاتا ہے، جب بچے ہوتے ہیں تو فیملی بن جاتی ہے۔ خدا را فیملی کو قائم رکھیں اس فیملی کو، اور اتنے اچھے رشتے کو بدصورتی میں مت لائیں، اتنے پیارے رشتے کو بدصورتی میں مت لائیں۔ انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، پلیز ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ درگزر کرنا سیکھیں تو اگر شوہر نے غصے میں آ کر کچھ کہہ دیا تو کیا ہوا؟ کیا بڑی بات ہوئی؟ غصے میں انسان پتہ نہیں کیا کہہ جاتا ہے، تو عورت کیوں نہیں برداشت کرتی؟ یا اگر بیوی غصے میں آ گئی، سارا دن کام کرتی ہے گھر میں، بچوں کو دیکھتی ہے، گھر کو دیکھتی ہے، اگر اس کو غصہ آ جاتا ہے کسی بات پہ تو شوہر کیوں نہیں برداشت کرتا؟ کیوں کہتا ہے کہ میں مرد ہوں، مرد پہ وہ چیخی ہے، اس نے آج ایسے منہ پھیلایا، آج اس نے کھانا صحیح نہیں بنایا۔ بھئی وہ بھی ایک عورت ہے، انسان ہے، تھک جاتی ہے سارا دن کام کر کے، وہ مشین نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ عورت کو انسان سمجھو، مشین نہ سمجھو، گھر کی نوکرانی مت سمجھو۔ عورت کی قدر کریں، بیوی کی قدر کریں۔ کیوں نہیں اس کی قدر کرتے؟ کیوں نہیں اس کو انسان سمجھتے؟ کافی مرد ایسے ہوتے ہیں جو ماں کے کہنے پہ، بہنوں کے کہنے پہ گھر کو تباہ کر دیتے ہیں۔ خدا را ایسا مت کریں، عقل سے کام لیں، دین پہ چلیں، دین پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے، اس باتوں پہ چلیں، اس پہ غور دیں، آپ کی زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ ہم جب دین سے ہٹ گئے ہیں نا، اسی وجہ سے یہی ہے سب کچھ حال، گھروں میں بے سکونی ہو رہی ہے، طلاق زیادہ ہو رہی ہے، انڈرسٹینڈنگ ختم ہوتی جا رہی ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ ایک شیر ہو گیا ہے، ایک سوا شیر ہو گیا ہے، تو مسئلے کیسے ختم ہوں گے؟ گھر میں سکون کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا سکون گھر میں، بالکل بھی نہیں ہوگا، سکون برباد ہو جائے گا۔ اگر سکون چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، درگزر کرنے کی کوشش کریں، اتنے پیارے رشتوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ کبھی عورت مرد کو سمجھے، شوہر کو سمجھے، اس کے ساتھ تعاون کرو۔
शोहर बीवी के साथ ताउन करे, बीवी शोहर के साथ ताउन करे, नाजायज़ फरमाइशें मत करें। मर्द इतनी मेहनत करता है बाहर जाके, किसके लिए कमाता है? बीवी के लिए कमाता है, बच्चों के लिए कमाता है। उसके साथ नाजायज़ फरमाइशें मत करें, उसको तंग मत करें, उस पर इतना प्रेशर मत डालें मर्द पे कि वो तंग आ जाए, घर से दूर भागने की कोशिश करे। घर से दूर भागता है ऐसा मर्द, जब घर में आ जाए तो चिक 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 फरमाइशें, नाजायज़ी फरमाइशें, नाजायज़ी बातें, वो तंग आ जाता है। मर्द को भी सुकून चाहिए, थका रहता है। आप कोशिश करें, बीवी कोशिश करे, मर्द को क्या सही लगता है, क्या अच्छा है, क्या नहीं, क्या उसको पसंद है, क्या नहीं पसंद, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखो, बिल्कुल वो खुश हो जाएगा। और ख़ुद को सही करो, खुद को दुरुस्त करो, अल्लाह के लिए खुद को दुरुस्त करो। ये ना कि ये कहेंगे वो कहेंगे, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, मैं क्यों मैं मानूँ इनकी बात, हर दफ़ा मैं क्यों मानूँ। खुदा के लिए सब्र करना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें, अगला खुद ब खुद सही हो जाएगा। और इस खूबसूरत रिश्ते को बचाने की कोशिश करें, सब्र करना सीखें, दरगुजर करना सीखें। बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं मियाँ बीवी के लड़ाई से, झगड़े से, बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है डिवोर्स होने की वजह से। आपको पता है, आपने कभी गौर किया है, किसी ने गौर किया है? सिर्फ हर किसी को अपनी लाइफ की पड़ी है। क्यों अपनी लाइफ की पड़ी है? मर्द सोचता है कि हमारी लाइफ, बच्चे जाए भाड़ में, औरत जाए भाड़ में। बच्चों का क्यों नहीं सोचते, या औरत का क्यों नहीं सोचते तो वो कहाँ जाएगी बच्चों को लेके? बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो रही है, औरत की ज़िंदगी तबाह हो रही है। या औरत क्यों नहीं सोचती, बच्चों की क्यों नहीं फिक्र करते? मियाँ बीवी की लड़ाई में बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो रही है, दो खानदानों की ज़िंदगी तबाह हो रही है, क्यों नहीं सोचते? दो खानदान तबाह हो जाते हैं, बच्चे तबाह हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आपको पता है कि बच्चों की ज़िंदगी जहन पे क्या चलता है, वो क्या सोचते हैं? बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, उनकी किसी तरफ फिर तवज्जो नहीं जाती, वो पढ़ाई की तरफ से हट जाते हैं। क्यों नहीं किसी और का सोचते? सिर्फ हर कोई अपना क्यों सोचता है? क्यों सोचता है हर कोई अपना, किसी और के बारे में क्यों नहीं सोचते? प्लीज़ मेरी बात पे गौर करें, इस मैसेज पे गौर करें। कहीं ना कहीं किसी लफ्ज़ में तो कोई होगी, ताकत होगी, किसी लफ्ज़ में तो सच्चाई होगी, कहीं ना कहीं कोई लफ्ज़ तो आपको दिमाग में असर करेगा ज़रूर भी। दो घरों को बचाएं, दो ख़ानदानों को बचाएं, बच्चों को बचाएं, और इतने प्यारी रिश्ते को बर्बाद मत होने दें। अल्लाह का वास्ता आपको दरगुजर करना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें, और एक दूसरे की कदर करना सीखें, एक दूसरे की कदर करना सीखें। अगर आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।